الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامي صلوات جہاں سے اصل روایت حدیث شروع ہوتی ہے، جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا آغاز ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے اہل بیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پروردگار انہیں ان سے ہر نجاست کو دور رکھ اور انہیں ویسے پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس مرحلے پر گفتگو پہلے جملے پہ جاری ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ جب حضور نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں تو اس کہنے سے کن افراد کی طرف اشارہ تھا اور اس اہل بیت سے یہاں حدیث رسول کی حد تک کن ہستیوں کی طرف کون سی ہستیاں مراد ہیں؟ چونکہ دعائے رسول طہارت مطلقہ کے لیے تھی اور اللہ نے اس دعا کو فوراً ہی قبول کیا اور آیت تھی نازل کر کے اہل بیت ہی کے متعلق کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اس گھر کے رہنے والوں ہم نے تم سے ہر نجاست کو دور کر دیا ہے اور یہ طاہرہ و ذکیرہ اور تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھا ہے کہ جس سے جیسے پاک رکھنا چاہیے تھا۔ اب طلب حضور کی طہارت کی تھی یا تعالی طہارت کی ہو گئی تو یہ دیکھے بغیر کہ میری پسندیدہ شخصیتیں طہارت کی اس بلند ترین معیار پر پوری اترتی ہیں نہیں، دل تو چاہتا ہے نا کہ اعزاز ملے تو اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے خیبر کی فتح سے پہلے جو رات گزری ہے اس میں اعلان رسول بڑا واضح تھا کہ کل اس کو علم عطا کروں گا جو مرد میدان ہوگا، کردار وغیر فردار ہوگا، جو قدم بڑھاتا ہے تو فتح اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جبرائیل اس کے داہنے ہاتھ پہ ہوتا ہے، میکائیل اس کے بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں کہہ کر حضور نے اس کی شناخت بتا دی تھی
اس کو تم پہچانو یا نہ پہچانو، لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کیا کل علم قائل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو اس دن اور اس سے پہلے کے دنوں میں خیبر تک جا کر پلٹ کر آتے رہے، اصولاً انہیں تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ علم کے حقدار نہیں ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے رات جاگ کے گزاری، یہ تمنا کی کہ ہمیں بھی شاید یہ اعزاز مل جائے۔ تو جیسے وہاں مستحق نہ ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی جب عہدہ مل رہا ہو تو دل تو چاہتا ہے کہ اہل ہو یا نہ ہو ہمیں بھی یہ منصب مل جائے۔ وہی صورت یہاں ہے کہ ابائے تطہیر میں جو طہارت عطا ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں بغیر کہ جس کے لیے ہم خواہش کر رہے ہیں وہ طاہر ہے یا نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں اس میں تو فلاں بھی شامل ہے، اس میں تو فلاں بھی شامل ہے۔ اہل بیت کے معنی اپنے طور پر کبھی لغت سے دیکھ کے بتایا کہ ڈکشنری میں تو اس کے یہ معنی ہے، اور ازواج تو اس میں لازماً شامل ہوتی ہیں، یا قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے تذکرے میں ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ اے ابراہیم کے گھر والوں، اے اس گھر کے رہنے والوں، تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں۔ تو جب یہ جملہ کہا گیا تو اس وقت گھر کے اندر حضور حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ موجود تھیں۔ یہ اس مرحلے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر لے کے آئے تھے فرشتے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، تو حضرت اسحاق کی والدہ، ابھی حضرت اسحاق دنیا میں نہیں آئے، صرف پیش خبر آئی ہے، تو ان کی والدہ جناب سارہ نے کہا تھا کہ میں بھی بوڑھی ہو گئی، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، اب بھلا ہمارے یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ تو اس کے اوپر فرشتوں نے کہا کہ اہل بیت، اب حضرت ابراہیم کے اہل بیت سے خطاب ہے کہ اہل بیت اللہ کی تم پر رحمتیں ہیں، بڑا کرم ہے، گھبراؤ نہیں، اس کی رحمت میں یہ بات بعید نہیں ہے کہ تمہیں اولاد عطا کر دے۔ تو اب کہا کہ دیکھیے یہاں پر تو حضرت سارہ زوجہ رسول ہیں، تو جب یہاں زوجہ رسول اہل بیت میں شامل ہیں تو پھر جب آئے تطہیر میں اہل بیت کا ذکر آیا ہے تو وہاں بھی ازواج شامل ہوں گی۔ جناب والا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیے اہل بیت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کے معنی تو کر سکتے ہیں گھر والے، لیکن یہ تعین کہ کون گھر والا ہے اور کون گھر والا نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کیفیت بالکل جداگانہ ہوگی۔ میں کوئی ایک لسٹ نہیں بنا کے دے سکتا کہ فلاں 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 جو ہے وہ اہل بیت ہیں اور اس کے علاوہ اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ منحصر ہوتا ہے صاحب خانہ کے اوپر کہ وہ کس کو اپنے گھر کا فرد سمجھتا ہے، کس کو نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات کی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی غیر ہوتا ہے لیکن گھر والوں سے اس کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، غیر کو بھی اپنے گھر کا فرد قرار دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا فرد ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہمارے افراد گھر کا فرد نہ سمجھنا، اس کے لین دین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بھی تو کر دیے جاتے ہیں نا۔ تو رشتے، محض رشتے کسی کو گھر والا نہیں بنا دیتے، محض رشتے کا نہ ہونا کسی کو کوئی گھر والا گھر کے فرد ہونے سے محروم نہیں کر دیتے۔ یہ اختیار ہے ہر گھر کے مالک کا کہ وہ کس کو یہ اعزاز بخشے کہ اسے اپنے گھر کا فرد قرار دے اور کسے اس اعزاز سے محروم کر دے۔ جب مجھے یہ حق حاصل ہے کہ یہ دیکھے بغیر کہ کوئی اس گھر میں رہتا ہے یا نہیں، کسی باہر والے کو میں کہوں کہ اس کو تم میرے گھر کا فرد سمجھنا، تو آپ کے لیے میرا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر کے فرد ہیں، وہاں رہتے نہیں ہیں، پھر بھی میں ان کو گھر کا فرد سمجھتا ہوں۔ اور یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی میرے گھر میں رہتا ہو لیکن میں کہوں کہ اس کو ہمارے گھر کے افراد میں شمار نہ کیجئے، مہمان ہے، 4 دن کے لیے آیا ہے، یا اس کا رہنا ایسا ہے کہ یہ وقتی طور پر ملازم ہے، ہماری خدمت کے لیے یہاں پہ متعین ہے۔ تو صرف یہ نہ دیکھیے کہ کس دروازے سے کون نکلتا نظر آیا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ گھر والا کس کو اپنا گھر والا کہہ رہا ہے، مالک کس کو اپنا گھر والا قرار دے رہا ہے۔ جب مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کا تعارف میں کراؤں
اور جس کو چاہوں اہل خانہ رکھوں، جس کو چاہوں نہ رکھوں۔ تو پھر مسلمان ہم سب کو تو حق دیتا ہے کہ ہم اہل بیت کا تعین خود کریں، اپنے اہل بیت کا تقرر ہم کریں۔ رسول کو اس حق سے کیوں محروم کیا جائے؟ جس کو رسول کہہ رہا ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کو مان لینے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اصولی طور پر رسول کا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا کہ بجائے ڈکشنریاں دیکھنے کے، بجائے یہ دیکھنے کے کہ عرب اس لفظ کے کیا معنی لیتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے کہ رسول کن کو کہہ رہے ہیں کہ ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ جن کو رسول کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے وہ رسول کے اہل بیت ہیں۔ تو جن اہل بیت کا تذکرہ ہے یہ وہ خاص اہل بیت ہیں، خاصتی، اس کے فوراً بعد کہا گیا نا خاصتی، یہ وہ خاص اہل بیت ہیں جن کو رسول نے اس وقت موضوع بحث بنایا ہے، جو رسول کی دعا کے جز ہیں۔ اب یہ تو کل کی گفتگو کے ساتھ گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے میں نے یہ چند جملے دہرا دیے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو رسول کے خدا کا رسول دعا کر رہا ہے کہ پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے جو جو چیزیں مانگنی ہیں وہ ان کے لیے مانگ رہا ہے۔ جتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں وہ ان مخصوص لوگوں کے فضائل بیان کر ہو رہے ہیں جو اس چادر کے اندر ہیں، کہ جن فضائل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے حامی و مددگار ہیں، یہ جب رنجیدہ ہوتے ہیں تو میں رنجیدہ ہوتا ہوں، یہ اگر ان کو کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو اذیت مجھے پہنچتی ہے، ان سے جنگ کرنے والا جو بھی ان سے جنگ کرتا ہے ان سے میری جنگ ہے، اور جو ان سے سلو کرتا ہے ان سے میری سلو ہے، میں ان سے ہوں اور یہ سب کے سب مجھ سے ہیں۔ یہ سب کہہ کے پھر وہ دعا مانگی ہے کہ پروردگارا ان کے اوپر اپنی صلوات نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اپنی مغفرت نازل فرما، اپنی رضائیں ان کے اوپر نازل فرما، اور انہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، ہر برائی کو ان سے دور کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے لیے دعا مانگی گئی ہے ان کے یہ اتنے مراتب ہیں کہ وہ رسول جیسے اور وہ رسول جیسے، ساری اتنی صفات میں سب سے پہلے جس لفظ کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ اہل بیت کا لفظ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا لفظ کیوں منتخب کیا گیا؟ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تو اہل بیت کے لیے مانگی، اللہ نے جو کچھ عطا کیا وہ اہل بیت کو عطا کیا۔ تو یہ لفظ اہل بیت یعنی کیا؟ یہ کوئی اقربا پروری کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ اپنے گھر کے افراد کو چن کر، اور اللہ کا رسول جو کچھ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے، وہ جو زمانے کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، کیا اس کی رحمتیں صرف ان چند افراد کے لیے رہ گئی تھیں جو ان کے گھر والے تھے؟ اور خاص طور پر جب یہ کہہ دیا جائے یہ میرے گھر والے ہیں، ان کے اوپر تو یہ کرم فرما، یہ کرم فرما، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا دین، یہ سارا پیغام جو تھا وہ اپنے گھر کے افراد کی چند خوشنودی کے لیے، ان کے مفاد کے لیے، یعنی یہ سارا دین آیا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کیوں، یہ اقربا پروارانہ لفظ کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا، ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی تھی کہ یہ جو تقویٰ کی انتہاؤں پہ فائز ہیں، یہ جن کا کردار انتہائی کامل ہے، یہ جو میری تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، پروردگارا ان کو تو یہ مطہر رکھ، یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی۔ ان کا تعارف اہل بیت کہہ کے کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اور چلیے اگر رسول نے تعارف میں ان کو اہل بیت کے طور پر پیش کیا تھا تو اللہ جب ان کو نعمت طہارت جاری رکھنے کا فیصلہ سنا رہا ہے تو اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ طاہرین، یہ معصومین، کوئی اور لفظ منتخب ہو سکتا تھا۔ وہی قرابت کا اظہار کرنے والا لفظ جس کو حضور نے بنیاد بنایا تھا، اللہ نے بھی وہی لفظ دوہرا دیا۔ تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا انتخاب کیوں خاص طور پر اہل بیت کی طہارت کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ان کے لیے کوئی اور لفظ بھی وضع کیا جا سکتا تھا۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، کہ اصولی طور پر یہ اہل بیت تھے بھی نہیں۔ یعنی جب لغت کے حساب سے بات کیجیے گا
تو دیکھیے رسول کا گھر رسول کا گھر ہے، علی کا گھر علی کا گھر ہے. جب تک لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہے اس وقت کہا جاتا ہے یہ ماں باپ کے گھر میں ہے. جب بیاہ جاتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ اب اپنے گھر چلی گئی، یعنی اس کا گھر وہ ہے جو شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور وہ گھر شوہر کا گھر شمار ہوتا ہے، باپ کا گھر شمار نہیں ہوتا. یا رسول اللہ آپ بیٹی کو، داماد کو، ان کو اپنے گھر میں بلا کے ان کے گھر میں آپ جا کے یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اگر آپ نے ان کو اہل بیت کہا تھا تو کوئی اب یہ ظاہرہ طور پر یہ اہل بیت نہیں ہے. یہ جتنے افراد ہیں اس میں ذات رسالت کسی اور گھر کے فرد ہیں اور باقی 4 افراد کسی اور گھر کے فرد ہیں. وہاں علی یہ کہہ سکتے تھے یہ میرے اہل بیت ہیں، لیکن رسول جب کہہ رہے ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ رسول نے یہ یوں ہی نہیں کہا ہوگا. اہل بیت کہا ہے تو زبان رسالت سے بات بظاہر لوگوں کے مشاہدے سے ہٹ کر کے بات ہے. مشاہدے میں بیٹی کا گھر اپنا گھر نہیں ہوا کرتا، یہ بیٹی داماد کا گھر ہے نا. لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل بیتی یہ جو بعد میں یہ لگی ہے نا یہ خاص نسبت ہے کہنے والے کی طرف، میرے اہل بیت. تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے اہل بیت. تو ہمارا ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ میرے اہل بیت، یہ اہل بیت کہا کیوں گیا اور ان کے لیے یہ طہارت کی دعا مانگی کیوں گئی؟ کیا صرف چند افراد سے اپنی محبت کا اظہار مقصود ہے اور ان کو اللہ کی بارگاہ سے کسی خاص نعمت یا کوئی فائدہ پہنچانا مقصود ہے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال اس سلسلے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے حضرت آدم سے لے کے اور خاتم تک، تو ہر نبی اپنے دور میں کم و بیش اکیلا آیا، اپنا پیغام دیا. پیغام دینے کے زمانے میں جو مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنی تھیں اس نے برداشت کی اور چند لوگوں کو اپنا پیروکار بنایا، دنیا سے تشریف لے گیا. ایک حضرت موسیٰ کے قصے میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب ان سے کہا گیا تھا کہ فرعون تک جاؤ اور جا کے اسے ہمارے خوف سے اسے ڈراؤ، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ پروردگارا میں اپنے اندر اتنی توانائی نہیں پاتا، مجھے ایک مددگار دے دے جو میرے ساتھ جائے. تو اللہ میاں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ ہارون کو بھی، ان کے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو یہ شرف بخشا کہ اچھا یہ تمہارے مددگار ہوں گے، یہ تمہارے وزیر ہوں گے. دیا بھی تو وزیر کی حیثیت سے دیا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کے دربار تک گئے. تاریخ ہدایت میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ صورتحال ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جس وقت یہ آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں 5 معصوم موجود ہیں. ایک حضور کی ذات اور 4 معصوم کی جماعت ہے جو حضور کے ساتھ موجود ہے، جو اس چادر کے نیچے جمع ہوئی ہے. یہ 4 معصوم اضافی طور پر رسول کو عطا کیے جانا یہ اتنی منفرد بات ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی. پروردگارا کیا تیرا یہ آخری نبی، تیرے وہ جو چھوٹے نبی تھے اس کے مقابلے میں تو کم مرتبہ نبی تھے نا، وہ تو تنہا کار نبوت سر انجام دیتے رہے، وہ اپنا کام اکیلے سر انجام دیتے رہے. یا اللہ یہ نبی جو تمام نبیوں کا سرتاج ہے اس کو تو نے ایک ٹیم کیوں دے کے بھیجی، اکیلے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ تنہا بھی یہ کام کر سکتا تھا نا. ظاہر ہے کہ جو مرتبے میں زیادہ ہے تو اس کی حیثیت بھی زیادہ ہوگی، یعنی وہ جو کام چھوٹے انبیاء نہیں کر سکے تھے وہ کام کرے گا. اور یقیناً حضور نے وہ کام کیے ہیں کہ جو اس انبیاء کے لیے تصور ہی نہیں ہو سکتا. کسی نبی نے 23 سال میں وہ نتائج نہیں پیدا کیے کہ جو آخری نبی نے پیدا کیے ہیں. تو پھر اس نبی کے ساتھ یہ ٹیم کیوں؟ یہ 4 اور معصومین آپ کو کبھی تاریخ میں کہیں 5 معصوموں کے ایک وقت میں اجتماع کہیں اور نظر نہیں آئے گا. کہیں اور پنجتن پاک تو بڑی دور کی بات ہے، 3 افراد بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو کامل ہو ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہوں. صرف حضرت موسیٰ کی ایک مثال تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ تھے اور ان کے ساتھ ایک مددگار اور تھا جو حضرت ہارون تھے، ورنہ اور کہیں کسی مددگار کا تصور نہیں ہے. یہاں آخری پیغمبر کو 4 مددگار بھیجے گئے. اب یہ 2 مسئلے ہمارے سامنے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ نے دونوں نے اس گروہ کا تعارف اہل بیت کی حیثیت سے کیوں کرایا؟ رسول نے مانگا
تو اہل بیت کہہ کر ان کے لیے مانگا، اللہ نے عطا کی طہارت تو اہل بیت کہتے کی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 5 کی جماعت، 5 کامل ترین افراد جو کائنات کے بہترین افراد ہوتے ہیں، ان کو ہو سکتے ہیں، ان کو ایک وقت میں کیوں دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا؟ اتنی بڑی کائنات، اتنا پھیلا ہوا زمانہ، اس میں اگر یہ 5 افراد تقسیم ہو جائیں اور مختلف ادوار میں آتے رہیں تو نسل انسانی کی ہدایت کا ہماری عقل کے مطابق اگر وقفے وقفے سے یہ شخصیتیں آتی رہتی تو پھر اگر ایک نبی نے 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر یہ شخصیتیں آتی رہتی اور یہ انقلاب بار بار ہوتا تو شاید اسلام اس سے زیادہ ترقی کے اوپر ہوتا اور آج دنیا میں شاید کوئی فرق بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہوتا۔ یہ ان کو ایک وقت میں بھیج کر ساری قوت اللہ میاں نے ایک وقت میں میدان میں کیوں لگا دی؟ یہ مسئلہ یہ بھی اپنے طور پر ایک سوال ہے۔ تو بزرگان گرامی آج کی گفتگو میں کوشش کرتے ہیں کہ اس سوال کو ذرا حل کرنے کے لیے کچھ ہم اپنے ذہن پہ زور دیں، لیکن اس سے پہلے جسموں پہ زور دے لیجئے، 2-4 قدم آگے آ جائیے، پیچھے مجمع بڑھتا جا رہا ہے اور اب صورتحال یہ اچھا اب سوال تو پوری طرح واضح ہیں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، تو آئیے ذرا جواب کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہدایت کا پیغام انبیاء لے کے آتے رہے، اس پیغام میں ہم سے بنیادی طور پر کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، جو انبیاء اتنی مشقت کرتے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ وہ فرائض نبوت جس کا سورہ جمعہ میں بھی تذکرہ ہوا، سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہوا، سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ ہوا، ان فرائض نبوت کو دیکھیں تو نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تلاوت کتاب کرے، یہ کام نبی کا ہے۔ اس کے نبی کا کام یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یہ کام بھی نبی کا ہے۔ ایک کام ہے تزکیہ نفس کرنا، ان کے دلوں کو پاک کرنا، کس کے؟ ہمارے آپ کے دلوں کو پاک کرنا، ہماری برائیاں دور کرنا، یہ وہ کام ہے جو براہ راست ہم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہمارے نفوس کا تزکیہ کرنا، ہمارے نفوس کی عیبوں، خامیوں، خرابیوں کو دور کرنا، جو نجاستیں ہمارے اندر داخل ہیں ان کو ہم سے جدا کرنا، اس کے لیے نبی بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ ہدایت اللہ کی اس لیے آئی ہے کہ انجام کار ہمارے اندر کے عیب دور ہو جائیں، ہمارے نفوس پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ کتاب نازل ہوئی ہے تو اسی کام کے لیے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا پیغمبر وہ بھی اسی لیے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، یہی کام ہے نا بزرگان محترم۔ تو ہر فرد سے اللہ کے نبی کا تقاضا یہ ہے کہ میری تعلیمات پہ عمل کرو، میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ، جن چیزوں کو اختیار کرنے کو کہنا ہو اختیار کرو۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو کام بھی وہ سپرد کرتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اللہ جو بھی آپ کے سپرد کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اس کے نتیجے میں تم متقی ہو جاؤ گے۔ متقی کون ہے؟ جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے، جو اللہ سے اس طرح سے تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ جیسے کہیں خاردار جھاڑیاں ہوں، اس میں آدمی اپنے پیراہن کو اس طرح سے بچا کے چلے کہ وہ کانٹوں سے پھٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اس چال کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو گناہوں کی دنیا ہے اس میں اپنے دامن کو اس طرح بچا کے چلنا کہ دامن آلودہ نہ ہونے پائے، یہ پاکیزی نفس کی سطح ہے، یہ وہ سطح ہے جس کو آپ سے مانگا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے، اور یہ جو مانگا گیا ہے نا، یہ صرف دین نہیں مانگ رہا بلکہ یہ آپ کی فطرت بھی مانگ رہی ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ برائی نہیں کرنا چاہتا۔ آج تک انسان، آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا بدترین آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائی سے دوسرے باخبر ہوں۔ پہلے تو وہ برائی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اگر ظاہر ہو جائے تو اس کی توجیحات پیش کرتا ہے کہ یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے، اس لیے کیا ہے، یعنی برائی کو بھلائی بنا کے پیش کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے برا سمجھا جائے یا دیکھنے والے اس کی برائی کو دیکھیں، پردہ ڈالتا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو بڑا ستار العیوب ہے، تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ عیب آخر انسان
جب برائی کو پسند نہیں کرتا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دین بھی کہہ رہا ہے کہ برائیوں سے بچو، تمہارے نفس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میرا جیسا انسان آخر یہ کیوں محسوس کرتا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ حدود خدا کو پامال کیا ہے، کئی مرتبہ اس نے وہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا ان کاموں کا ارتکاب کیا ہے، جن چیزوں کو اختیار کرنے کو حکم دیا گیا تھا اسے میں نے نہیں کیا ہے۔ یہ احساس کوتاہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اس راستے پہ چل نکلتے ہیں جس پہ چلنے سے روکنے کے لیے فطرت بھی کہہ رہی ہے اور شریعت بھی کہہ رہی ہے؟ شریعت بھی کہہ رہی ہے برائی نہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت بھی کہہ رہی ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ہم جو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ جو ہم کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اس کے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر غور کریں گے تو دو وجوہات سامنے آئیں گی۔ آج ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ٹھنڈی گفتگو روز ہی ہوتی ہے لیکن آج ذرا ٹھنڈک زیادہ ہے، مہربانی آپ توجہات کو میری طرف رکھیے تاکہ ہم ایک ایسے اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف عموماً دھیان نہیں گیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، سوال میرے بنیادی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، میں موضوع سے ہٹ نہیں کر رہا، موضوع پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ تو اب بنیادی طور پر اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم برائی نہ کریں، شریعت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو، اپنے عیبوں سے اپنے دامن کو چھڑاؤ، ہم نے تمہیں بہترین مخلوق بنایا ہے، بہترین بن کے دکھاؤ۔ فطرت بھی کہتی ہے کہ دیکھو برائی نہیں کرنی اچھی بات نہیں ہے، برائی کو اختیار کرنا فطرت بھی کہے، دین بھی کہے، اور اس کے باوجود ہم برے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں برے ہو جاتے ہیں؟ تو میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری قوت فیصلہ ہماری صحیح مدد نہیں کرتی، ہم برے کام کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری لا علمی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت نہیں جانتے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یا لا علمی ہے ان معنوں میں کہ ہم برائی کو اچھائی سمجھ کے اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کسی کام کا ابتدا میں آغاز کرتا ہے تو یہی سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا کام ہے، پسندیدہ کام ہے۔ کوئی گوشہ اس کا ایسا ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر وہی سمجھتا ہے کہ کام تو بڑا اچھا ہے، کہیں ذائقہ اچھا لگتا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز اصل میں نقصان دہ کتنی ہے، وہ اپنے ذائقے کے تحت اس کو کھا لیتا ہے۔ بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ غلط کھایا تھا۔ بہت سی ایسی عادتیں کہ جن کو اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی ناپسندیدہ عادت ہے، سگریٹ نہ پیو، نشاور چیزیں استعمال نہ کرو، یہ فطرت بھی کہہ رہی ہے، شریعت بھی کہہ رہی ہے۔ لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت یہ سمجھ کے نہیں شروع کیا تھا کہ کوئی بری چیز ہے، کبھی یہ سمجھا تھا کہ دیکھیں تو صحیح اتنی دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت اچھے برے کا کوئی پہلو سامنے نہیں تھا۔ تو ایک سبب تو یہ ہوتا ہے غلط راستے پہ چلنے کا کہ ہمیں یہ ہمارا علم نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے کہ نہیں ہے، یا کم از کم اس وقت ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں اس کی غلطی یا اس کی جو خامیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن جو دوسری وجہ ہے اگر غور کیجئے گا تو وہ جو دوسری وجہ ہے، تو یہ جو پہلی وجہ میں نے بتائی یہ بھی در حقیقت دوسری وجہ کا نتیجہ ہے۔ وہ دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں، وہاں ارد گرد بہت سے اور انسان ہیں اور بہت سے اور حالات ہیں۔ یہ حالات اور انسان یہ ہمیں بعض اوقات وہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں یا آمادہ کر دیتے ہیں جو در حقیقت ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہماری جو برائیاں ہوتی ہیں یہ اب وہ جو لا علمی تھی نا وہ بھی ماحول کا نتیجہ ہے، یعنی کوئی بتانے والا نہیں تھا جو بتاتا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یا بتانے والے نے اتنے مؤثر طریقے سے نہیں بتایا تھا کہ بات ہم تک منتقل ہو سکتی۔ اگر اس کا مجھ پہ اثر ہوتا تو اس وقت میں سمجھ جاتا کہ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ ہمارے کردار پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اچھے بننا بھی چاہتے ہیں تو ماحول ہمیں اچھا نہیں بننے دیتا۔ ماحول کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو وہ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو عام طور پر ناپسندیدہ ہونی چاہیے وہ پسندیدہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان اگر کسی نشے کے عادی ہوں، یہ کم ترین نشہ سگریٹ کا ہے، پوچھ لیجئے ہر جوان سے کہ بھئی تم نے سگریٹ کیسے شروع کیا،
تو معلوم یہ ہوگا کہ جن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان دوستوں میں سے چند حضرات تھے جو سگریٹ پیا کرتے تھے اور وہ سگریٹ کے قصیدے پڑھتے تھے، کیا کہنے اس کو پیو تو اس سے ایسا سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، یا اور کچھ نہیں تو یہی تاثر دینے کی کوشش کی۔ دیکھا کتنا مردانہ کام ہے، یہ کام کم ہمت لوگ نہیں کرتے، یہ جرأت والے لوگ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے برائی کو اچھا بنا کے پیش کیا۔ یہ کون برائی کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے؟ ماحول ہے جو اچھائی کو برا بنا کے پیش کر رہا ہے، برائی کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں یہ جو لوگوں میں برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں معاشرے کا کتنا دخل ہے۔ کتنے ایسے مقامات ہیں ہم جانتے ہیں کہ رشوت بڑی بری بات ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں رشوت کے بغیر کام ہی نہ چلتا ہو تو وہاں بڑی قسم کھائی تھی کہ نہ رشوت دیں گے نہ لیں گے، تو لینے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے تھے، لیکن کچھ ایسے موقع آئے کہ اپنا ذاتی کام پھنس گیا اور کام ایسا ہے کہ نہ ہو تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اب اپنے جائز کام کرانے کے لیے مجبوراً رشوت دینی پڑ رہی ہے۔ یہاں جو ہم نے برائی کی، ہر چند کے ہم جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ ارشاد شریعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کریں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے، تو ماحول نے مجبور کر دیا کہ برے بن جاؤ۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج جگہ جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں، آپ کو رقم جمع کرانی ہے تو اس بینک میں جمع کرائیے، اگر رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو بینک وسیلہ ہے، اگر کبھی قرض کی ضرورت ہے تو بینک سے آپ قرض حاصل کرتے ہیں۔ اب شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، فقہا یہاں آتے ہیں، ان سے آپ لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ بتائیے بینک کی ملازمت کرنا یا بینک میں پیسے جمع کرانا یا اس کا منافع کھانا جائز ہے کہ نہیں، تو فقہا آپ کو فتویٰ بھی بتا کے شریعت کے مطابق بتا کے چلے جاتے ہیں، ہم جان بھی لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، اس کے باوجود ہم کیا کریں؟ بتائیے کہ زندگی کیسے گزرے اگر کسی بینک سے ربط نہ ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرا واسطہ بینک سے پڑ ہی جائے گا۔ اپنے عزیزوں کو دور بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں رقم بھیجنی ہے تب بینک جانا پڑ جائے گا۔ پھر آج اس زمانے میں جب ہم تیسری دنیا کے لوگوں میں اتنا زیادہ انتخاب نہیں ہے اپنے ملازمت کے لیے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے، قسمت نے اگر کسی بینک کے اندر ملازم رکھا دیا ہے تو اب یہ اختیار تو نہیں ہے کہ اس ملازمت کو چھوڑ دیں تو 10 ملازمتیں اور پڑی ہوئی ہیں، جا کے ان میں سے کوئی ملازمت کر لیں گے۔ یہی ملازمت نہ معلوم کتنی سفارشوں اور کتنی کوششوں کے بعد ملی ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ یہاں کم از کم ہمیں فقہا نے یہی بتایا کہ صاحب یہ سود کی کمائی جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی، اس کے باوجود ملازمت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ماحول نے مجبور کر دیا ہے کہ برائی کرو۔ اب اندازہ لگائیے کہ لا علمی سے لے کر گناہ کے ارتکاب تک جتنے مرحلے ہوئے یہ ماحول کے دباؤ کی وجہ سے ہوئے۔ ارد گرد جو فضا موجود ہے وہ فضا ہمیں اپنے اندر جکڑے ہوئے جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ ایک فرد واحد اگر اس اجتماعی ماحول بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں فرد بڑا کمزور ہے۔ اگر فرد ماحول کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے تو اسے پہلے تو کہا جاتا ہے یہ احمق ہے، یہ ناسمجھ ہے، اور جناب دیکھیے ان کو نیکی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، میاں نہ کرو غلط کام، جاؤ بھوکے مرو، تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں نا روزانہ، یہ سب باتیں جو ہیں یہ معاشرہ آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ نہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ اب اگر اس میں آپ نے معاشرے کا کہنا نہیں مانا تو معاشرہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو کچل دے گا، آپ کو بے وقت قرار دے دے گا۔ ایک فرد واحد، وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا، یہ ایک فرد واحد کیا کر سکتا ہے اتنے بڑے معاشرے کے مقابلے میں؟ یہ شکست کھا جاتا ہے۔ وہ انبیاء ہیں کہ جو معاشرے سے ٹکراتے ہیں اور معاشرے کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اکثریت تو ہم کمزور انسانوں کی ہے نا، جو سمجھوتے کر لیتے ہیں، اچھا بھائی کوئی تھوڑی سی شریعت کی مان لیں گے، تھوڑی سی تمہاری مان لیں گے، شریعت کی مان کے 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کریں گے، اس کے بعد کمائی کے معاملات معاشرے کے حوالے جس طرح تم کہو اس طرح سے کر لیا کریں گے۔ یہ ہمارا آپ کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ سارا طرز عمل کیوں ہے؟ یہ ماحول ہے جو ہم سے یہ عمل کروا رہا ہے۔ اور آپ تو خدا کا شکر ہے کہ ایک ایسے مملکت میں رہتے ہیں کہ جہاں ارد گرد بہت سی برائیاں ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن
بعض ایسے بھی معاشرے ہیں کہ بہت سی برائیاں جن سے آپ محفوظ ہوں ان معاشروں میں وہ برائی نہیں سمجھی جاتی، وہ بالکل معمول کی چیز ہے۔ مثلا شراب آپ کی نگاہوں میں برائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں یہ کہا جائے میاں تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، اتنی شدید سردی، اتنی زبردست برف باری، اس کے اندر شراب نہیں پیو گے تو خون جم جائے گا تمہارا۔ تو اب سوچا کہ یہ تو ہاں ہمارے یہاں بھی شریعت میں ہے کہ جب کبھی دوا کے طور پر استعمال کرو تو جائز ہے۔ اب ضمیر نے رستہ دکھانا شروع کیا اور ماحول کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر ارد گرد ایسے مظاہرے نظر آتے ہیں کردار کے کہ جو کردار اپنی جگہ پر یعنی جو عمل ہماری نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، ہم اپنے ہاں تو اس کو فحاشی، عریانی، بے حیائی ان تمام لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہاں وہ چیز بے حیائی نہیں ہے جس کو آپ بے حیائی کہتے ہیں، وہاں اس بے حیائی کو دیکھنا بے حیائی ہے۔ وہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی صاحب کسی ایسے حرکت میں مشغول ہے جو عام طور پر ناپسندیدہ، ہمارے معیار کے مطابق ناپسندیدہ ہے، تو اگر آپ نے ادھر نظر اٹھا کے غور سے دیکھ لیا تو ان کا بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کی آزادی میں خلل ڈال رہا ہے۔ جس معاشرے میں یہ کیفیت ہو وہاں کچھ دن کے بعد ہمارے جوان جو جاتے ہیں وہ اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت پوری دنیا کے اندر جائیے اور یہ دوسرے مقامات پر یہ کیفیت دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ماحول کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ماحول کا گروہ ہے، اس کے مقابلے میں فرد واحد ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرے؟ کیسے اس نفس کو پاک و پاکیزہ کرے؟ اس طوفان میں اپنے آپ کو، اپنے دامن کو کیسے بچائے؟ تو بزرگان گرامی یہاں اگر پوچھیے گا کہ طریقہ کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ یہ طریقہ کسی کسان سے سیکھیے، کسی باغبان سے سیکھیے۔ دیکھیے جو بیج وہ اگاتا ہے نا، جو کاشت کرتا ہے، وہ بیج اگر یوں ہی سنگلاخ زمین پہ ڈال دیا جائے تو جو سنگلاخ زمین کی دشواریاں ہیں وہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی پنپنے نہیں دیں گی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی جگہ کو چنتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گملہ لے لے یا زمین کو ایک منتخب کر لے گا کہتا ہے کہ چھوٹے سے، اور وہاں پر وہ زمین کو بہت نرم کرے گا، اس میں خصوصی کھاد لا کے ڈالے گا، دوائیں ڈالے گا کہ کوئی اس کے اندر بیماری نہ ہو۔ جب یہ زمین تیار ہو جائے گی تو اس میں بیج کو ڈال دے گا۔ اگر موسم اس بیج سے مطابقت نہیں رکھتا تو یہ بھی اہتمام کرے گا کہ وہاں پہ گرین ہاؤس بنائے یا اس کے اوپر کوئی ٹینٹ لگائے، کوئی سایہ کرے، پھر پانی اتنا دے گا جتنا بیج کی ضرورت ہے۔ زیادہ پانی پڑ جائے گا تو بیج خراب ہو جائیں گے، اگر کم پانی پڑا تو خشک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نازک پودے نکلتے ہیں۔ یہ نازک پودے وہ انتظار کرتا ہے کہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، تب وہ ان کو وہاں سے اکھاڑتا ہے اور وہاں لے جا کے لگا دیتا ہے جہاں حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنے یہاں حالات موجود تھے۔ نرسری میں پہلے پروان چڑھاتا ہے اور یہاں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا، جتنے باہر ماحول خراب ہوگا یعنی باہر کے حالات جتنے ناسازگار ہوں گے اتنا ہی نرسری میں وہ اس وقت تک احتیاط کرے گا جب تک پودا اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت سے ایسے پودے ہیں کہ جن کی صورتحال یہ ہے، مثلا میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں موسم خاص طور پر سردیوں میں بہت شدید ہوتا ہے اور گرمیوں میں بھی شدید ہوتا ہے۔ آج کل گرمی زیادہ ہے لیکن سردی ایسی آئے گی کہ کوہرا پڑے گا اور اس میں پودے جھلس جائیں گے۔ اب وہ پودے جو ٹراپیکل موسم کے یعنی معتدل موسم کے پودے ہیں، وہ پودے وہاں پر گرمی تو کسی صورت سے گزار لیتے ہیں، سردی آتی ہے تو اس سردی کے اندر جھلس جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں ہماری وہاں جو نرسریاں ہیں نا، وہ لوگ یہ پودے باہر سے بیرون ملک سے منگاتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ ٹینٹ بنا کے اس کے اندر ایک سال اس کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ سردی کا موسم بھی دیکھ لے، گرمی کا موسم بھی دیکھ لے۔ اس محدود اور پوری طرح کنٹرولڈ ماحول میں، یعنی وہ ماحول جس کو پورا اختیار ہے، اس ماحول میں اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اب جتنا زیادہ باہر کا ماحول ناسازگار ہے اسی حد تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پودا اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب باہر لے جائے تو موسم کی تبدیلی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پہلے لے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ بس بزرگان گرامی اگر یہ گر انسان سمجھ لے تو یہ سارا ماحول کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جو کسانوں نے اپنے عقل سے اور اپنے تجربے سے حاصل کیا تھا، آپ کے اسلام نے
یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے نا وہ ایمان کا عمل صالح کا بیج ہر دل میں بلا تکلف بو کے چلے جاتے تھے، یعنی کہہ کے چلے گئے کہ ایمان کو اختیار کرو، عمل صالح اختیار کرو۔ یہ بیج تھوڑی دیر کے لیے پودا نکلتا تھا، جب تک نبی موجود ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا ہاں پودا تو بڑا سرسبز نکلا ہے، مطمئن ہو کے چلا جاتا تھا۔ بعد میں زمانے کی ایک ہوا اس پودے کو مرجھا دیتی تھی، پھر اللہ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑتا تھا۔ اب جب تک اس کے خزانے نبوت میں ایک کے بعد دوسرے آتے رہے، اللہ کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی بات نہیں، یہ جو اس نے کاشت محنت کی تھی اگر یہ ضائع ہو گئی ہے تو اگلا آ کے اس سے محنت کر دے گا۔ لیکن اب جب آخری نبی آیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اگر اب بھی یوں ہی فصل چھوڑ دی جائے سنگلاخ زمینوں میں بغیر احتیاط کے یہ فصل چھوڑ دی جائے تو یہ فصل کبھی پنپ نہیں سکے گی۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ اب انسانیت کو تعلیم دی جائے کہ دیکھو اب بیج کی کاشت یوں نہ کرنا بلکہ ایمان کا بیج بونے سے پہلے ایک نرسری بنانا، اس نرسری کے اندر پہلے پودے کو اتنا پروان چڑھا لینا کہ وہ پودا باہر کے ماحول کا مقابلہ کر سکے، مخالف ہواؤں کا مقابلہ کر سکے۔ اس نرسری کا نام جس میں پودے کو پروان چڑھنا تھا، اس نرسری کا نام گھر تھا۔ گھر وہ جگہ تھی جس کے اندر یہ بچہ اس قابل ہوتا کہ وہ سیکھتا کہ اس کے اندر کون سی باتیں ہوں کہ کل جب حالات بدلیں گے، کبھی موسم شدید ہوگا، کبھی شدید سردی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اب اس گھر میں کے بغیر اگر یہ گھر نہ ہوگا، یہ نرسری نہیں ہوگی، یہ گرین ہاؤس نہیں ہوگا، تو یہ پودا باہر جائے گا تو ماحول بڑا زہریلا ہے، وہ اس پودے کو ایک دن میں خاک میں ملا دے گا۔ نبوت کو قیامت تک رہنا ہے، تو اب ضروری یہ ہے کہ جہاں نبوت کا پیغام دیا جائے وہاں نرسری بنانا بھی سکھایا جائے، وہاں وہ گرین ہاؤس بنانا سکھایا جائے جس کے اندر پودے کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ باہر پروان چڑھ سکے۔ اس لیے اب تنہا ایک نبی اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کے ساتھ ایک گھر بھی ہونا چاہیے جو یہ بتا سکے کہ دیکھو یہ گھر اس طرح اگر گھر بناؤ گے تو اس گھر کی فضا میں پروان چڑھنے والا پودا باہر کے تمام حالات کا مقابلہ کر سکے گا۔ اب آپ سمجھے کہ یہ بیت کیوں ہے، یہ اہل بیت کیوں ہیں؟ یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ وہ گرین ہاؤس ہے جس میں انسانیت کو پروان چڑھنا ہے، جہاں پہ درس حاصل کرنا ہے۔ اب جیسے فرد کے لیے ایک ایسی ذات کو مثالی ہونا چاہیے تھا کہ جو ہر اعتبار سے ہر عیب سے پاک ہو، تو وہ ذات رسالت تھی جو لوگوں کو اپنی مثال پیش کرتی، جیسا میں ہوں نا ویسے بننے کی کوشش کرو۔ جس طرح رسول کی ذات ضروری تھی انسانی معاشرے کے لیے، ویسے ہی ایک گھر ضروری تھا جو انسانی معاشرے کے لیے مثال کا کام کر سکتا، جسے دیکھ کر انسان یہ سیکھ سکتا کہ وہ ماحول کون سا ماحول ہوتا ہے، وہ فضا کون سی ہوتی ہے جس میں پروان چڑھنے والا جب کھلے میدان میں بھیجا جاتا ہے تو یزیدیت اپنے تمام جاہ و جلال کے ساتھ بھی اگر اس کے کردار میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کی ضرورت تھی، یہ اللہ کی ضرورت تھی کہ اس کو بھی اسی طرح تخلیق کرے جیسے ایک کامل وجود نبی کی شکل میں پیدا کیا ہے، ویسے ایک کامل گھرانہ تخلیق کرے جس کا ہر فرد اتنا طیب و طاہر ہو کہ جو مل کر اجتماعی طور پر فضا بنائیں، اس فضا میں کسی طرف سے کوئی خامی کوئی عیب نہ آ سکے۔ دیکھیے اس بیت کی پاکیزگی کی ضرورت کتنی زیادہ تھی۔ رسول دنیا میں آیا تو رسول میں چونکہ اس کو صرف اپنا ذاتی کردار پیش کرنا تھا، اس لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کا باپ معصوم ہو، اس کی ماں معصوم ہو۔ ایک بالکل
عجیب سا پہلو ہے جس کی توجہ دلا رہا ہوں. نبی کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ اس کا باپ معصوم ہو، وہ خود اس کا معصوم ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ اس کا بے داغ کردار دنیا کے لیے مثال بنے گا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا باپ معصوم ہو، اس کی ماں معصوم ہو، اس لیے کہ اسے مثال بننا ہے میرے اور آپ کے لیے. ہمارے باپ معصوم نہیں ہیں، ہمارے ماں معصوم نہیں ہیں. اگر ماں باپ معصوم ہوتے تو نتیجے میں پھر جو اگر رسول کے ماں باپ بھی معصوم ہوتے تو ہم کہتے ہم کیسے برائیوں سے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو معصوموں کی اولاد تھا اس لیے برائیوں سے محفوظ رہا، ہم تو نہیں رہ سکتے محفوظ. اس لیے اس کے ماں باپ اسی طرح کے ہیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہیں. یعنی اس طرح کے تو نہیں کہ جیسے ہم خطا کار ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں ان معنوں میں جن معنوں میں خود ذات رسالت ہے. لیکن جب وہ گھر بنانا تھا تو گھر کے لیے جو مرکزی ہستی تھی، ذرا انتخاب دیکھیے قدرت کا، ایسی مرکزی ہستی چنا ہے کہ انسان کے رشتے دو طرف چلتے ہیں. ایک ماضی کی طرف جاتا ہے، بلکہ تین طرف چلتے ہیں. ایک رشتہ ماضی کی طرف جاتا ہے، ایک حال کی طرف جاتا ہے، ایک مستقبل کی طرف جاتا ہے. ماضی کی طرف رشتہ اس کے اجداد کی طرف ہے، اس کے بزرگوں کی طرف ہے. حال سے رشتہ اس کے شریک زندگی کی طرف ہے، اور مستقبل سے رشتہ اس کی اولاد کی سے ہے. اب جو اللہ جو گھر دنیا کے سامنے مثالی گھر رکھنا چاہتا تھا، اس میں پاکیزگی کا یہ اہتمام ہے کہ جو اس گھر کا مرکزی نقطہ بنایا وہ نقطہ ایسا نقطہ ہے کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے. ایک نقطہ ایسا بنایا ہے کہ اگر ماضی کی طرف گئے تو باپ معصوم، حال کی طرف گئے تو شوہر معصوم، مستقبل کی طرف گئے تو اولاد معصوم. جمع ہو گئی. اب اس میں تمام افراد وہ طیب و طاہر افراد ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی برائی آ نہیں سکتی. آؤ اب ان کا طرز زندگی دیکھو. اب میں نے اپنی تیسری گفتگو میں کہا تھا کہ میں نے آدھی حدیث جو ہے وہ گزر گئی ہے صرف حالات بیان کرنے میں کہ فلاں آیا اس نے یہ کہا یہ جواب ہوا. اصل حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. یہاں سے اصل میں واقعہ قصہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے جو باتیں تھیں وہ بظاہر ماحول بتا رہی تھیں، فضا بتا رہی تھیں. لیکن اب غور فرمائیے اس ساری گفتگو کے بعد کہ ان باتوں کی کتنی اہمیت ہے. وہ جو ابتدا میں باتیں بتائی گئی ہیں نا، وہ بتا رہی ہیں کہ اس گھر کا طرز زندگی کیا ہے. دیکھو جب ماں بچوں سے بات کرتی ہے تو لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، بچے جب ماں سے بات کرتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، شوہر جب بیوی سے بات کرتا ہے تو کس طرح بات کرتا ہے، بیوی شوہر سے بات کرتی ہے تو کیا ادب و آداب سامنے ہوتے ہیں. اسی طرح جب بزرگوں سے بات کی جاتی ہے تو کیا انداز گفتگو ہوتا ہے. تمام ایک ایک پہلو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جتنی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں وہ صرف یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ مثالی گھر کا رہن سہن کیسا ہے، معاشرت کیسا ہے. اور سمجھ لیجئے کہ یہ گھر اب وہ چونکہ ہدایت کے لیے آیا ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہے. دیکھیے ایک عجیب پہلو، حضور کی شادی ہوئی جناب خدیجہ سے، یقیناً بڑی بے مثال شادی تھی. لیکن تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ نکاح سرزمین مکہ پہ ہوا. جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل حضرت ابو طالب تھے. ادھر سے برقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، ادھر سے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور یہ نکاح حضرت ابو طالب کی نگرانی میں انجام کو پہنچا. جتنے بھی نکاح شادیاں ہیں سب یہاں ہوتی ہیں. لیکن ایک شادی ہوئی علی و فاطمہ کی، تو خاص طور پر یہ فضائل کی جملے بھی ہمیں غور کی طرف آمادہ کرتے ہیں. اس شادی کے لیے کہا گیا کہ جس وقت حضور کے پاس علی بن ابی طالب نے دروازے پہ دستک دی ہے تو ادھر دستک تو بعد میں دی ہے، اس سے پہلے جبرائیل آ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے علی و سیدہ کا عقد آسمان پہ کر دیا ہے. ہم نے یہ
عقد آسمان پہ کر دیا ہے، رسول تم اس کا اعلان کر دو۔ یہ روایات میں یہ تفصیلات موجود ہیں، بالکل مسلمات میں سے ہے، یہ کوئی کمزور قسم کی روایت نہیں ہے۔ یہ ان کا آسمان پہ ہوا تھا۔ یہ عقد آسمان پہ کیوں ہوا تھا؟ رسول کا عقد تو زمین پہ ہو، علی کا عقد آسمان پہ ہو، کیا ہم علی کو بڑھا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں وہ وہاں سے آئی ہیں۔ نبی ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، وہاں سے نبی بن کے آیا ہے۔ کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ اگر کوئی گھر ہماری ہدایت کے لیے آئے گا تو گھر یہاں نہیں رہے گا۔ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بس سمجھ لیجئے۔ اب یہ بات کو کسی کو غلو لگے تو لگے، ایک سمجھ لیجئے کہ یہ گھر جو ہے نا، یہ گھر نہیں ہے، یہ اینٹ گارے کا گھر نہیں ہے۔ اینٹ گارے کا تو بنا بھی نہیں تھا، یہ تو اس چادر کے سائے تلے یہ گھر بنا تھا، جس کے اندر یعنی رسول کے ہاتھوں نے اس کی چھت کو اٹھا رکھا ہے۔ جملہ ہے نا کہ اس کے چادر کے کنارے حضور نے ایک ہاتھ سے پکڑے، تو گویا رسول نے اس گھر کو خود اٹھا رکھا ہے۔ جس گھر کا ستون زمانے کا رسول ہو، اس گھر کی حیثیت سوچ سکتے ہو کہ وہ گھر کیا ہوگا۔ اب یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بے جان چیز ایک کتاب کی صورت میں بھیجی ہے، دوسری بے جان چیز ایک گھر کی صورت میں بھیجی ہے۔ افراد اپنی جگہ پہ ہیں، جو انسانی لباس میں آئے ہیں وہ الگ ہادی ہیں، لیکن دو ہدایتیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر انسانی شکل نہیں رکھتی لیکن ہدایت کا سامان ہے۔ ایک کتاب خدا ہے اور ایک یہ گھر ہے، اور جب یہ گھر ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قرآن وہ ہے جس کو آپ یوں پڑھتے ہیں، ایک قرآن یہ ہے جس کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بھی تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، اور یہ جو کتاب ہے جس کا رسول تعلق کرا رہے ہیں، برائی اس کے قریب کبھی آ نہیں سکتی، برائی اس سے دور رہتی ہے، اور یہ ایسی پاک و پاکیزہ ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت تطہیر یہ افراد کی طہارت کی بات نہیں کر رہی، پورے گھر کی طہارت کی بات کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ گھر ہمارے لیے سامان ہدایت ہے، اور قیامت تک یہ گھر چونکہ ہدایت بننا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے خاص طور پر جو لفظ استعمال کیے کہ جا تو رہا ہوں تمہارے درمیان سے، اب موجود نہیں رہوں گا، لیکن یاد رکھو تمہاری ہدایت کے دو ذریعے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ذریعہ میری وہ کتاب ہے جسے تم قرآن کہتے ہو، اور دوسرا ذریعہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہی گھر پھر چھوڑ کے جا رہا ہے رسول کہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اب یہ گھر ہماری وہ ضرورت ہے کہ اگر اس سے انکار کیا جائے تو گویا دوسرے لفظوں میں ہم قرآن سے انکار کر رہے ہیں، رسول کی ہدایت سے انکار کر رہے ہیں۔ اور یہیں پہنچ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ ایک عجیب سوال جو خاتون جنت نے کیا تھا۔ ایک آنے والے نے آ کے یہ کہا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب یہ کہا میں گھر کو آگ لگا دوں گا تو شہزادی نے کہا تھا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن اور حسین موجود ہیں؟ یہ جملہ کہا تھا، اس پر کہنے والے نے کہا تھا کوئی ہو میں آگ لگا دوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ خاتون جنت نے جو کہا ہے اس گھر کو آگ لگا دو گے، تو گویا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس قرآن کو آگ لگا دو گے؟ یہ ہدایت کے ذریعے کو آگ لگا دو گے؟ اگر اس کو آگ لگا دو گے تو پھر تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب بزرگان گرامی، اب اس کے بعد جب یہ ارادہ ہو جائے کہ ہم اللہ کی اس ہدایت کے ذریعے کو باقی نہیں رہنے دیں گے، آگ لگا دیں گے، تو جہاں یہ تصور آیا وہاں سمجھ لیجئے یہ گھر اتنا مقدس ہے کہ جیسے تصور آیا ذہن میں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا سکتے ہیں، وہاں پر انسان دائرہ ایمان سے باہر ہو گیا۔ اب وہ دائرہ حدود ایمان میں نہیں رہا، اب اس سے آپ کسی بھی فعل کی توقع کر سکتے ہیں۔ مصیبت وہ نہیں ہے جو بعد میں آئی، مصیبت یہ تھی کہ کوئی یہ ارادہ کرے کہ اس گھر کو آگ لگا دے۔ جس ہدایت سے جو سرچشمہ ہدایت ہو، جو رہنمائی کا ذریعہ ہو، اگر اسے جلا دیا جائے گا تو اب اس جلانے کا ارادہ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک اب شرافت کوئی معیار نہیں رہا، اس کے نزدیک اچھائی کا کوئی تصور نہیں رہا، اب کوئی بھی بدی ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ بدی ہوئی، آپ نے دیکھا کہ تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ وہ جو آگ لگانے آیا تھا
آگ تو نہیں لگا سکا لیکن ارادہ تھا نا، تو اب اس کی ساری حدیں ٹوٹ گئی ہیں، اب اس میں شرافت نام کی کوئی چیز باقی نہیں. اسے یہ احساس نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے ایک باپ کی سوگوار بیٹی کھڑی ہوئی ہے. ایک بے ادب پیر آگے بڑھا اور پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا. یہ دروازہ احترام کا دروازہ تھا، یہ دروازہ آپ بلند آواز سے ٹوٹ سکتا تھا، اس کے لیے اتنی طاقت کی ضرورت نہیں تھی. احترام توڑنے کے لیے ہاتھ پیر کی جنبش کی ضرورت نہیں ہوتی، طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب بھرپور طاقت استعمال ہوئی، دروازہ اپنے دیوار سے اکھڑ گیا اور اکھڑ کر نیچے گرا. کاش یہ دیوار زمین پہ گرتا، یہ گرا تو کہاں گرا؟ ایک جسم ناتواں اس دروازے کے نیچے تھا. میں مسائل کو تفصیل سے نہیں بیان کرتا، میری زبان ساتھ نہیں دیتی کہ میں جزیات بیان کروں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے اس مرحلے پر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے تھے کہ سیدہ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں اشارہ کیا ان مصیبتوں کی طرف. کچھ ایسے واقعات تھے کہ علی بن ابی طالب نے سیدہ کو دفن کرتے وقت اس کی طرف اشارہ کیا، غسل دیتے ہوئے اشارہ کیا. سیدہ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سیدہ نے آخری وقت پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے کہا تھا، پروردگارا تو جانتا ہے کہ سیدہ کا ایک بازو اب تسبیح نہیں پڑھ سکتا، اب ہاتھوں میں وہ دم نہیں ہے کہ تسبیح کا بول اٹھا سکے، تسبیح کے دعوے کو حرکت دے سکے. یہ ایک ظلم کا تذکرہ تھا جو سیدہ نے کیا. اور دوسرا ظلم کیا تھا کہ جب علی رسول سیدہ کو دفن کرنے لگے نا، تو قبر میں اتارتے ہوئے کہا ہے، رسول اللہ یہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی امانت اس صورت میں واپس نہیں کر رہا جس صورت میں آپ مجھے دے گئے تھے. آپ کو سیدہ بتائیں گی کہ ان کے پہلو پر اور یہ زخم جو لگا ہے یہ زخم کس کا لگایا ہوا ہے. بزرگان گرامی، سیدہ دنیا سے چلی گئی، لیکن آج جس دروازے کی حدوں کو مسلمانوں نے پار کیا تھا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی صفوں سے شرافت دائمی طور پر رخصت ہو گئی. کربلا میں جب خیمے جل رہے تھے تو خیمے جلتے ہوئے نہ سمجھیے یہ قرآن کے صفحے تھے تو جل رہے تھے. یہ ہدایت تھی جس کو نظر آتش کر دی تھی مسلمانوں نے، اور اس ہدایت کو نظر آتش کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بزرگان گرامی مسلمان شکایت کرتا ہے کہ وہ زمانے میں اس کی عزت نہیں ہے، وہ روتا ہے، فریاد کرتا ہے، زمانہ اس پہ ظلم ڈھاتا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا. آج کا مسلمان شکایت کرتا ہے نا کہ زمانے نے اس کو اپنے ستم کا مرکز بنا دیا ہے. میں کہوں گا بزرگان محترم، یہ جو ستم آج تم جس کا سامنا کر رہے ہو نا مسلمانوں، اس کی جڑیں آج کے کسی واقعے میں نہیں ہیں، یہ اس کی جڑیں اس واقعے میں ہیں کہ رسول کی بیٹیاں ہوں اور وہ چادر کا سوال کر رہی ہیں. زمانے کو پردے کا درس دینے والا رسول، تمہاری عزتوں کا محافظ رسول، اور اس کی بیٹیاں